رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال طرح طرح کی مختلف مخلوقات ہوں گی۔ ناظرین، جہاں دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کھول کھول کر بیان کیا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان کے لیے ایک ایسی بات کا ذکر کیا، ایک ایسی خبر دی جو خبر کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں دی۔ وہ خبر کیا تھی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا؟ وہ خبر یہ تھی کہ دجال آور ہوگا اور تمہارا رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی آور نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ آور کہتے ہیں کسی بھی شے کا، کسی بھی کام کا ایک ہی پہلو دیکھ پانا، کسی بھی کام کو ایک ہی پہلو سے کر پانا، کوئی بھی کام کرنا تو وہ نامکمل کرنا، کوئی بھی کام خامیوں، خرابیوں، نقائص والا کرنا۔ تو اسی کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ اس روایت میں ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی یعنی دجال کی صلاحیت، خصوصیات، معیار اور کردار یہ ہوگا کہ وہ ہر شے میں ٹیڑھ پن پیدا کر دے گا، ہر شے کو مفلوج کر دے گا، اور یہی شے اسے یعنی دجال کو نمایاں کرے گی، یہی اس کی پہچان کا باعث ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کی پہچان یہ ہے کہ دجال ہر شے میں ٹیڑھ پن پیدا کر دے گا، ہر شے کو مفلوج کر دے گا۔ یہ خامی، یہ خصلت ہی دجال کی پہچان ہوگی۔ آج ہم دیکھیں وہ کون سی مخلوقات ہیں، وہ کون سی اشیاء ہیں جنہیں انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن اس کے برعکس ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مخلوقات میں ٹیڑھ پن پیدا کر رہی ہیں، تمام مخلوقات کو مفلوج کر رہی ہیں، خرابیاں، نقائص وغیرہ پیدا کر رہی ہیں۔ ایسی وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ تو جب ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ ہمارے سامنے پھر وہی طرح طرح کی انسان کی خلق کردہ مخلوقات جو پوری کائنات میں ہر شے کو مفلوج کر رہی ہیں، ہر شے میں ٹیڑھ پن پیدا کر رہی ہیں، ہر سطح پر تباہی مچا رہی ہیں۔ جب ہم ان مخلوقات کو دیکھیں تو جہاں ایک طرف یہ زمین کو مفلوج کر رہی ہیں، زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جس سے زلزلے، طوفان، آندیاں آ رہی ہیں، جس سے زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے، تو وہیں انسان کی خلق کردہ ایسی اشیاء جنہیں وہ اپنے لیے فائدہ مند، اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، یعنی طرح طرح کی ادویات، طرح طرح کی ایسی اشیاء جنہیں وہ سہولتوں کا نام دیتا ہے، ان کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو فساد زدہ کر رہی ہے، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ تمام کی تمام فساد زدہ، خراب، نقائص والی مخلوقات کیا ان کا خالق اللہ ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحان نہیں ہے، اللہ کے لیے حمد نہیں ہے، یعنی اللہ جو کام کرتا ہے وہ عیب دار کرتا ہے، نقائص والا کرتا ہے، خامی و خرابی والا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف قرآن سے رجوع کریں، قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، قرآن پر اس سوال کو پیش کریں، تو قرآن تو بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے اس سے کوئی عیب دار خلق کرے۔ اللہ ظلم نہیں چاہتا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن پورے کا پورا اسی بات سے بھرا پڑا ہے۔ انسان ان مخلوقات کا، ان ایجادات، ان اشیاء کا صرف ایک پہلو دیکھتا ہے جو ظاہری پہلو ہے، جس سے اس کو نفع نظر آتا ہے،
جس پہلو سے یہ تمام کی تمام اشیاء انسان کو مزین نظر آتی ہیں، تمام کی تمام اشیاء انسان کو مفید فائدہ مند مسیحا نظر آتی ہیں، لیکن ان کا دوسرا پہلو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان کے دوسرے پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور وہ دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اشیاء، یہ مخلوقات کائنات کو تباہ کر رہی ہیں۔ آج موسموں کا نظام بگڑ چکا تو انسان کی انہی ایجادات کی وجہ سے، جنہیں وہ اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے۔ آج زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی تو اس کی وجہ بھی یہی مخلوقات۔ آج لا تعداد بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں جن کا ماضی قریب میں وجود تک نہیں تھا، اور ان بیماریوں سے انسان تو کیا، جاندار تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اور ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں وجود میں کیسی آئیں؟ ان کی وجہ یہی انسان کی خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات۔ آج انسان ان گاڑیوں کو، جہازوں کو، ٹرینوں کو، یعنی جدید سفری ذرائع کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ انہی گاڑیوں کی وجہ سے، ٹرینوں جہازوں کی وجہ سے، یعنی انہی سفر کے ذرائع کی وجہ سے آج پوری دنیا دھوئیں سے بھر چکی، اور یہ دھواں تمام مخلوقات کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے دنیا میں ہر سال 33 لاکھ سے زیادہ انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور دنیا کی تقریباً 99% سے زیادہ آبادی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے، تو وہ اسی دھوئیں کی وجہ سے۔ اسی دھوئیں کی وجہ سے کئی مخلوقات صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اسی دھوئیں کی وجہ سے موسموں کا نظام درہم برہم ہو چکا، اسی دھوئیں کی وجہ سے لا تعداد بیماریاں، حامیاں، خرابیاں پیدا ہو چکی۔ لیکن اس کے باوجود جب کسی سے سوال کیا جائے، کسی سے پوچھا جائے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ جدید ترین سفر کے ذرائع انسان کے لیے مسیحا ہیں، فائدہ مند ہیں۔